کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہے۔ آج کے ٹاپک جو ہے وہ SIFC یعنی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا منرل سمٹ، پاکستان منرل سمٹ کو بھی دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ SIFC کرنٹ افیئر کے حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے اور CSS کے اسٹوڈنٹس کو یہ جاننا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے 21 جون 2023 کو اس ٹویٹ کے ذریعے سے SIFC نامی ایک ادارے یعنی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ 21 جون 2023 کے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھیے، یہ پاکستان منرل سمٹ کی ایک تصویر ہے جس میں جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، اور آرمی چیف نے بھی اور پرائم منسٹر نے بڑی ڈٹرمنیشن شو کی ہے اور بہت زیادہ وہ آپٹیمسٹک ہیں، امید افزا ہیں اس حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے کہ SIFC جو ہے پاکستان کے اندر امیجیٹلی انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ واٹ از SIFC؟ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان آرمی آر ناؤ آن دا سیم پیج اینڈ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریسکیو دا اکنامی۔ پاکستان آرمی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کے اس دفعہ اپنے ملک کی ڈوبتی ہوئی اکنامی کو ریسکیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ادارے کا قیام کیا جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی کہ SIFC۔ تو اس کے ذریعے سے امیجیٹلی جو گورنمنٹ کا خیال ہے کہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ وہ بیرون ملک سے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2013 ٹو 2023 چائنا نے جو ہے وہ $25 بلین سی پیک کی مد میں 2013 سے لے کے 2023 تک پاکستانی اکنامی کے اندر پمپڈ ان کی ہے، یعنی کہ اس نے $25 بلین کی اب تک انویسٹمنٹ کر دی ہے سی پیک کے سلسلے میں، یعنی کہ 2013 سے 2023 تک۔ یعنی کہ آج ہم ان $25 بلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود بھی 2023 میں مزید ہمارے حالات خراب ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ امیجیٹلی $5 بلین جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم میں آنے والے چند سالوں کے اندر یہ $100 بلین تک کا ایسٹیمیشن دے رہے ہیں کہ $100 بلین تک آ جائیں گے۔ اب یہ SIFC کرے گی کیا؟ بیسیکلی گورنمنٹ اس ادارے کے قیام کے ذریعے سے ایک ایسے انوائرمنٹ کو سپورٹ کرے گی، ایسے انوائرمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو کہ انویسٹرز کے لیے فرینڈلی ہو، اور اس کے لیے وہ راستہ بنائیں گے۔ خاص طور پہ 4 ایسی فیلڈز ڈیسائیڈ کی ہیں جس کے اندر وہ انویسٹرز کو راستہ دیں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں۔ ایک ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 4 ایسے فیلڈز ہیں جس کے اندر وہ چاہتی ہے کہ انویسٹمنٹ آئے۔ دیکھیے، وہ انویسٹمنٹ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی حالیہ طور پہ ایک انٹرویو کے اندر، ٹی وی انٹرویو کے اندر بتایا تھا کہ ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، منرلز کی جو فیلڈ ہے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس پروڈکٹس، ان 4 فیلڈز کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ SIFC کے ذریعے سے ان 4 فیلڈز کے اندر انویسٹمنٹ ہو، اور ان 4 فیلڈز کے اندر انویسٹمنٹ سے پاکستانی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ آگے چل کے پاکستانی اکنامی جو ہے اس کو سہارا ملے گا، پاکستانی اکنامی جو ہے وہ درست راستے پہ آ جائے گی SIFC کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی حالیہ طور پہ دا منرل سمٹ ہوا 1 اگست 2023 کو، یہ اسلام آباد میں ہیلڈ ہوا۔ اس کا جو مین تھیم تھی وہ یہ تھی کہ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ان پاکستان، اور اس کے اندر بہت سارے انویسٹر بھی موجود تھے وہاں پہ، بہت سارے صحافی بھی تھے، بہت سارے جرنلسٹ تھے وہاں پہ، اور پاکستان کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر بھی وہاں موجود تھے۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کا اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 4 سے 5 سالوں کے اندر تقریباً $40 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے SIFC کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4 ملین نیو جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، SIFC will going to have 3 driving force: گلف شیخس، اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈرائیونٹ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ اب یہ SIFC کہاں سے پیسہ لے کے آئے گی؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن کہاں سے آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ڈرائیونگ فورسز اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 3 ڈرائیونگ فورسز ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ گلف کے شیخs جو ہیں وہ، یعنی کہ جو گلف کے انویسٹرز ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ
اور جو رائیونڈ یعنی کہ شریف برادران کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے SIFC کے ذریعے سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے. جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسکی فیکٹر ہے کہ آپ چائنا سے سوئچ اوور ہو رہے ہیں اور گلف کی طرف دیکھ رہے ہیں. چائنا ایک بہت بڑی GDP ہے، جیسے کہ 20 ٹریلین کی GDP ہے، اور اگر آپ وہاں سے سوئچ ہوتے ہیں یا اگر آپ کی فوکس جو ہے وہ وہاں سے ہٹ کے گلف اسٹیٹس کی طرف ہوتی ہے تو گلف اسٹیٹس کی جو اکنامی ہے وہ صرف 2 ٹریلین کی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں گلف کی جو اکنامی ہے، گلف کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے لیے بینیفیشل رہتے ہیں یا نہیں رہتے. بہرحال اس دوران میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا سی پیک جو ہے وہ ایک لحاظ سے اب اپنے کلوجر کی طرف چلا گیا ہے. تو نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. سی پیک اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان SIFC کے ذریعے سے ایک سی پیک کا ایک اور متبادل تلاش کر رہی ہے شاید، اور SIFC بھی اب اس وقت ایک دوسرا راستہ ہوگا جس کے ذریعے سے گورنمنٹ آف پاکستان ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے راستے بحال کرے گی. سو آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا. تھینک یو.